السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومرشدنا ومولانا وملجانا محمد وبارك وسلم وصل عليه۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل۔ صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على روضة محمد في الرياض وصل على بلد محمد في البلاد وصل على قبر محمد في القبور وصل على جسد محمد في الأجساد وصل على روح محمد في الأرواح۔ گرامی قدر معزز حاضرین، میرے واجب الاحترام بزرگوں اور عزیز نوجوان ساتھیوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید میں سے ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ وہ ذات بزرگ و برتر مجھے اس کی روشنی میں صحیح صحیح کہنے کی اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر اللہ رب العزت کی ذات اس مختصر وقت میں جو کچھ کہا سنا جائے، اس کہنے سننے کو محض اپنی رضا کے لیے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، ہم سب کی نجات اور ہدایت کا، مغفرت کا ذریعہ اور سبب بنائے۔ میری آج کی مختصر گزارشات کا موضوع اور عنوان اپنے مسلمان جنگی قیدیوں کو چھڑوانا، یہ کس قدر فضیلت کا عمل ہے، یہ عنوان ہے۔ اسی سے متعلق چند باتیں عرض کرنی ہیں۔ اللہ رب العزت صحیح صحیح کہنے کی، سمجھانے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے زکوٰۃ اور صدقات کا، ان کے مصارف بیان کیے ہیں کہ زکوٰۃ کے، صدقات کے مصارف کیا ہیں۔ ان مصارف میں ایک مصرف ہے وفی الرقاب، گردنوں کا آزاد کروانا۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے
کہ اس زمانے میں غلاموں کا سلسلہ ہوا کرتا تھا، اور شریعت مطہرہ نے اس سلسلے کو باقی رکھا ہے، ختم نہیں کیا، لیکن حکم یہ دیا کہ اگر تمہارے سامنے غلام ہوں تو آپ ان پیسوں سے انہیں آزاد کروائیں، ان کی مدد کریں، تعاون کریں۔ قرآن پاک میں بہت ساری جگہوں پر غلام آزاد کرنے کا حکم ہے۔ سورہ مجادلہ میں کفارے کے حوالے سے غلام آزاد کرنے کا حکم ہے، اسی طرح اور دیگر جگہوں پر۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بڑھ چڑھ کر کے غلام آزاد کیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ کے بالکل آخری لمحات میں نماز کا حکم فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور غلاموں کے بارے میں حکم فرمایا کہ غلاموں کا خیال رکھیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس نے کسی غلام کو آزاد کیا، یعنی خرید کر اسے آزاد کر دیا اور اسے کہا کہ اب جہاں تم دل چاہے زندگی گزارو، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی اس غلام آزاد کرنے والے کو اس غلام کے ایک ایک عضو کے بدلے جہنم سے آزاد کر دیں گے۔ یعنی جس نے غلام آزاد کیا، اللہ تعالیٰ اس غلام کی آزادی کے بدلے میں اس کے ایک ایک عضو کو جہنم سے آزاد فرما دیں گے۔ گویا یہ بہت اونچا عمل ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے سینکڑوں ہزاروں غلام آزاد کیے، ایک ایک صحابی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے، علماء نے لکھا، جنگی قیدی یعنی کافروں نے مسلمانوں کے کسی شخص کو قید کر لیا، پکڑ لیا، وہ ان کی قید میں ہے، آپ نے ارشاد فرمایا اس کو آزاد کرانا بھی ایسے ہی اجر و ثواب ہے جیسے غلام کو آزاد کرانے کا اجر و ثواب ہے۔ گویا جنگی قیدی آزاد کرانا اور غلام آزاد کرانا برابر ہے۔ ہمارے مسلمانوں کی اور خاص طور پر ہمارے ملک پاکستان کی ایک بچی ڈاکٹر عافیہ صدیقی صاحبہ 20 سال سے زیادہ عرصہ بیت گیا، وہ ظلم و ستم کی چکی میں پس رہی ہے، عام خاتون نہیں ہے، پڑھی لکھی ڈاکٹر خاتون ہے، اور اسلام
یہ تعلیم دیتا ہے کہ میدان جہاد میں جب ہمارے سامنے کافر ہوں تو مسلمان مجاہد بوڑھے کے اوپر ہاتھ نہیں بڑھائے گا، بوڑھے کو قتل نہیں کرے گا، عورت کو قتل نہیں کرے گا، بچے کو قتل نہیں کرے گا، بلکہ اسلام قیدیوں کے بارے میں اگر مسلمانوں کے پاس قیدی ہو گئے، جیسا کہ بدر کے موقع پر کافروں کے مشرکین مکہ صحابہ کرام کے پاس قید ہوئے تو آپ نے مختلف صحابہ کرام کے پاس ان قیدیوں کو تقسیم کر دیا کہ یہ آپ کے پاس ہیں، آپ اس کا خیال رکھیں، یہ آپ کے پاس ہیں، آپ اس کا خیال رکھیں۔ ان جنگی قیدیوں کے ساتھ مسلمانوں کا برتاؤ دیکھیں، ایک انصاری صحابی، ان کے حصے میں جو مشرک قیدی آیا ہے تو یہ انصاری صحابی اسے روٹی کھلا رہے ہیں اور خود اور ان کے گھر والے کھجور کھا کر گزارا کر رہے ہیں۔ اب وہ قیدی جو مشرک قیدی ہے مسلمانوں کے پاس، وہ کہہ رہا ہے کہ میرا سر شرم سے جھک گیا، میں نے ان کے سامنے روٹی رکھی کہ نہیں، انہوں نے کہا نہیں، آپ ٹھیک ہے کافر ہیں لیکن اس وقت آپ ہماری ماتحتی میں ہیں، ہمیں آپ کے بارے میں اچھا برتاؤ کرنے کا حکم ہے۔ سبھی نے ایسا کیا۔ آپ کہیں گے کہ مولانا صاحب یہ تو آپ خیر القرون کے زمانے کی مثال پیش کر رہے ہیں، وہ تو حضور کا زمانہ تھا، صحابہ کرام کا زمانہ تھا۔ ابھی قریب کے زمانے میں افغانستان میں طالبان نے ایک کافرہ عورت پکڑی جو جاسوس تھی اور صحافی کے روپ میں تھی، جاسوس تھی اور صحافی کے روپ میں تھی، جسے افغانستان کے طالبان نے پکڑ لیا، اور پکڑنے کے بعد جب اس صحافی خاتون سے تفتیش کی تو اس خاتون نے اعتراف کیا کہ ہاں واقعتاً میں جاسوسی کے لیے آئی تھی اور صحافی کے روم میں تھی۔ آج دنیا اہل اسلام کو، دین کا نام لینے والوں کو وحشی کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو تعلیم سے دور ہیں۔ جو انہیں تانا دے رہے ہیں وہ اپنا منہ آئینے میں دیکھیں۔ ان طالبان نے اس صحافی خاتون کو قید میں رکھا، مجال ہے کسی نے اس کی عزت آبرو پر حرف اٹھایا ہو، کسی نے اس کے ساتھ زیادتی کی ہو، ایسا برتاؤ کیا کہ یہ صحافی خاتون جو جاسوسی کے جرم میں افغانستان میں جنگ کے دوران پکڑی گئی، اس نے اسلام قبول کر لیا۔ جب اسلام قبول کیا، مسلمانوں کے اخلاق سے، طالبان کے اخلاق سے متاثر ہو کر تو دنیا کفر نے یہ تانا دیا کہ وہ تو جبر میں تھی، جبر کی زندگی گزار رہی تھی، تو اس لیے اس نے زبردستی میں اسلام قبول کر لیا۔
तालिबान ने उसको छोड़ दिया, रिहा कर दिया और बगैर मुआवजे के रिहा किया। रिहा करने के बाद वो इस्लाम पर पक्की नहीं, आज तक इस्लाम पर पक्की है और इस्लाम का प्रचार कर रही है और कह रही है कि अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह के सहाबा की झलक देखनी हो तो अफगानिस्तान के तालिबान को देख लो। एक रुख तो तस्वीर का ये है जो मुसलमान और अहले इस्लाम पेश कर रहे हैं, जिन्हें अमेरिका और दुनिया कुफर न जाने क्या क्या कुछ कह रहे थे, और दूसरा रुख ये है पाकिस्तान की बेटी, इस्लाम की बेटी हमारी नाअहली की वजह से, माजरत के साथ, हमारी नाअहली की वजह से चंद डॉलरों की लालच में, चंद डॉलरों के लालच में अपनी बेटी को अपने हाथों से बेचा गया। दुनिया ने एहतजाज किया, अमेरिका में उसके लिए एहतजाज हुए, लेकिन काफरों के कानों पे जू तक नहीं रेंगी। आज हमारी हुकूमतें और हम सब, अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए, अपने अपने मजे की जिंदगी गुजार रहे हैं। कोई जानता ही नहीं कि आफिया कौन है, क्या है। उसकी बहन है अकेली, जो कभी इस दर पे दस्तक दे रही है, कभी उस दर पे दस्तक दे रही है, कभी उसके पास जा रही है, कभी उसके पास जा रही है। ये डॉक्टर आफिया सिद्दीकी ख्वाब में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत हुई। इस खातून को आप तशरीफ लाए, आपने इसके सर पे हाथ रखा, दस्ते शफकत रखा। ये कहने लगी, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी आजमाइश कब खत्म होगी? मेरी आजमाइश कब खत्म होगी? आपने फरमाया कि तेरी आजमाइश तो खत्म हो गई। कहने लगी, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मेरी आजमाइश खत्म हो गई तो फिर मैं यहां क्यों हूं? यहां क्यों हूं? आपने इरशाद फरमाया, रो पड़े, आपकी आंखों में आंसू आ गए। आपने फरमाया, तुम्हारी आजमाइश खत्म हो गई, उम्मते मुस्लिमा की आजमाइश शुरू हो गई। कि मुसलमानों में कितनी गैरत है, कौन क्या कर रहा है। मेरे अजीजों, हज्जाज बिन यूसुफ जालिम था, कातिल था, लेकिन एक गैरत थी उसके अंदर। आपके सिंध में डेबल जगह में मुसलमानों की कश्ती को हिंदू बदमाशों ने लूटा और उसमें बच्चियां भी उनके हाथ आईं। एक खातून की जबान से निकला, या हज्जाज अगिस्नी, ऐ हज्जाज हमारी मदद को पहुंच। ये खबर हज्जाज के कानों में पहुंची कि मुझे अजम में, सिंध में किसी बच्ची ने पुकारा है। तड़प गया, पूरी रात बेदारी में गुजारता है और दुनिया के नक्शे में ढूंढता है। जब उसको पता चला कि ये सिंध का इलाका और देवल फलां जगह, अपना तीर यहां चुभा देता है और नौजवान जो 17 साल का नौजवान है मोहम्मद बिन कासिम, उसे कहते हैं कि इन बच्चियों को आजाद कराओ और मुझे खबर दो। वो वहां से लश्कर लेकर के आता है, इन बदमाशों का कला कमा करता है, इन बच्चियों को आजाद करवाता है और मुल्तान तक पूरी जगह पर इस्लाम का परचम लहराता है। हम कहां गए? हमारी गैरत कहां गई?
خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ شام کا رومی سپہ سالار حضرت خالد بن ولید سے کہتے ہیں کہ آپ ہمارے مقابلے میں آ گئے. کو بند کرو. آپ ہمارے مقابلے میں آئے, آپ بھوکے ہیں, ننگے ہیں, آپ کے پاس کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے, کپڑے نہیں ہیں. یہ حضرت خالد بن ولید سے کہہ رہا ہے رومی. آپ کے پاس کھانے کے لیے روٹی نہیں تھی, کھجوریں کھاتے تھے وہ بھی نہیں ملتی تھی, چمڑے کھاتے تھے آپ لوگ, آپ کے جسموں پر کپڑے نہیں ہیں. ہمیں پتہ ہے آپ کی تکلیف کا. آپ اپنی فوجوں کو واپس لے جائیں, ہر فوجی کو ہم کپڑے بھی دیں گے, 10 دینار سونے کے بھی دیں گے, آئندہ بھی دیتے رہیں گے, اور آپ ہمارے مقابلے میں نہ آئیں. اللہ اکبر. کوئی عام انسان نہیں تھا, محمد رسول اللہ کا غلام تھا. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا, اور رومی سن, تو نے یہ غلط سنا کہ ہم بھوکے تھے, کپڑے نہیں تھے. نہیں, بھوکے نہیں, ہم پیاسے تھے, پیاس تھی ہمیں, اور جب ہمیں پیاس لگتی ہے تو پھر ہماری پیاس پانی سے نہیں, خون سے ہماری پیاس بجھتی ہے. اور خونوں میں تم رومیوں کا خون ہمیں بہت لذیذ لگتا ہے, تم رومیوں کا خون ہمیں بڑا لذیذ لگتا ہے. ہم وہاں سے تم رومیوں کا خون چوسنے کے لیے اور تمہارا خون پینے کے لیے آئے ہیں. میدان بتائے گا کہ ہاتھ کس کے مضبوط ہیں اور کس کے کمزور ہیں. تاریخ کی سچائیاں گواہ ہیں. رومی ٹکے نہیں, نکل گئے میدان سے, نکل گئے. معتصم باللہ شام میں مسلمان بچی پر عیسائیوں کی طرف سے زیادتی ہوتی ہے. اس بچی نے وہاں یہ آواز لگائی, واہ معتصمہ, ارے معتصم, ہائے معتصم, کہاں گیا؟ آپ کی حکومت میں میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. معتصم کو خبر ملی. تاریخ کی سچائیاں گواہ ہیں. معتصم اچھل گیا اپنی کرسی پر, پورا لشکر بھیج دیا اور کہا کہ اس بچی کو ان سے رہا کرواؤ. بچی کو نہ صرف رہا کروایا گیا, علاقے کے علاقے فتح کر لیے گئے اور اسلام کا جھنڈا لہرا دیا گیا. میرے عزیزو, آج ہماری غیرت کہاں چلی گئی؟ یہ ڈاکٹر فوزیہ, اللہ جانتا ہے قدرت, ہماری محبت اس خاتون سے اللہ کے لیے ہے. جب ہمیں خبر ملی کہ ڈاکٹر فوزیہ ملی اور 2.5-3 گھنٹے اس نے اپنی بہن سے ملاقات کی. بہن نے کہا کہ کون دن, 20 سال سے زیادہ ہو گئے, 20 سال سے آج تک روزانہ کی بنیاد پر میرے اوپر ظلم و ستم ڈھائے جاتے ہیں, آج تک. اور گلے تک نہیں, شیشے کے اس پار بہن ہے, اس پار بہن ہے. 20 سال کے بعد ملاقات ہو رہی ہے اور وہ بہن رو کے کہہ رہی ہے کہ مجھے اس جہنم سے کب آزاد کرواؤ گے, مجھے اس جہنم سے کب آزاد کرواؤ. اور یہ کہہ رہی ہے کہ کل قیامت کے دن میں حضور کے قدموں میں بیٹھ کے کہوں گی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں اپنے وطن سے دور, بغیر کسی جرم کے, بغیر کسی گناہ کے میں پستی رہی اور لوگ میرا تماشا دیکھتے رہے, کسی کے کان میں جو تک نہیں رینگی. میرے عزیزو, اس سے زیادہ بے حسی کیا ہوگی؟ اس سے زیادہ بے حسی کیا ہوگی؟ آج ہمارے خون سفید ہو گئے, آپس کی لڑائیوں سے فرصت نہیں ہے, ادھر ادھر کرپشن اور غبن سے فرصت نہیں ہے, ورنہ مجال تھی
कि रूए जमीन पे किसी कोने पे किसी मुसलमान को कोई तकलीफ हो नहीं सकता। पूरा आलम इस्लाम सर बकफ होकर के काफरों के मुकाबले में उतर जाता। और आज यह हाल है। मौलाना हिजाजी मक्की जो मक्का में हरम में बैठ के खुतबा देते हैं, उनका क्लिप देखा मैंने। फरमाने लगे कि हमें ये इत्तला मिली कि जिस कमरे में डॉक्टर फौजिया है वो कुरान की तिलावत करती है, पूरा कमरा नूर से भर जाता है, पूरा कमरा नूर से भर जाता है। क्यों नहीं मेरे अजीजों, क्यों नहीं? क्या जुर्म था, क्या गलती थी? सिर्फ ये कि इस्लाम और दीन इस्लाम, इसकी मोहब्बत थी और क्या था। और इतनी बड़ी आजमाइश, इतनी बड़ी आजमाइश, सामने के 4 दांत तोड़ दिए गए तशद्दुद करके। ऐसा तशद्दुद किया, समात मुतासर हो गई। बहुत मुश्किल होती है सुनने में। और न जाने क्या क्या किस तरह से वहशी दरिंदों ने क्या क्या तशद्दुद किया होगा, आप सोच सकते हैं। एक रुख इन बदबख्तों का, काफरों का ये है, और एक रुख इधर अहले इस्लाम और अहले ईमान का ये है कि एक काफिर जासूस खातून मुसलमानों के हाथों में, तालिबान के हाथों में, उनका रवैया ये है कि वो खातून आजाद होने के बाद भी ये कह रही है कि रूए जमीन पर मैंने अगर इंसान देखे हैं तो ये लोग देख रहे हैं। मेरे अजीजों, ऐसे में हम सब की जिम्मेदारी है, हम सब अपनी इस बहन के लिए दुआ करें। हम सब अपनी इस बहन की आजादी के लिए जो अल्लाह ने हमें वसाइल दिए हैं, उन वसाइल को बरूए कार लाएं। जिन्हें अल्लाह ने लिखने की ताकत दी है वो लिखें, और जिन्हें अल्लाह ने किसी और जरिए से ताकत दी है वो उस ताकत को इस्तेमाल करें। जो हमारे बस में है हम करें। इंशाअल्लाह हम उम्मीद रखते हैं, और दुआ इस पर तो कुछ जाता ही नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह अपनी इनफिरादी दुआओं में भी कभी ऐसा नहीं हुआ कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी साहिबा के लिए दुआ न की हो। हमेशा उनके लिए दुआ है और होती रहेगी। और ये दुआ करते हैं, ऐ अल्लाह अपने करम से इस जिंदगी में, मुख्तसर जिंदगी में वो वक्त दिखा, हमारी ये बहन आजाद हो, हम इस खुशी के लम्हात को देख सकें। ऐ अल्लाह अपने करम से ऐसा वक्त ला दे। अल्लाह के खजानों में कोई मुश्किल नहीं है। मेरे अजीजों, ये हमारी आजमाइश है। हम अपनी जिंदगी में अपनी इस बहन के लिए कुछ ना कर सके तो कल कयामत के दिन अल्लाह की बारगाह में हुजूर के सामने क्या मुंह दिखाएंगे। अल्लाह ताला समझने की, अमल करने की तौफीक अता फरमाए।